السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں باجی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم۔ شروع کرتے ہیں ہم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ نازعات نکالیے، آیت نمبر 27۔ جی جی سکینہ باجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آیت نمبر 27 سورہ نازعات آپ کے سامنے ہے۔ جی جی تو یہ آیت شروع ہو رہی ہے انتم، ایسے ہی جی بالکل۔ جی تو یہ جو ہے یا جو ہم جس کو حمزہ کہیں تو یہ کیا ہے آپ بتائیں گی؟ سوال ہے کیا؟ سوال پوچھنے کے لیے، تو اس سوال پوچھنے کے لیے جو آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک پرٹیکولر نام ہے نا، ایک کیا کہ حمزہ ہم کہتے ہیں نا فہم حاصل کرنے کے لیے جو سوال کیا جائے تو اس کا نام پھر کیا ہوتا ہے؟ شاباش، استفہام۔ جی بالکل بالکل صحیح ہے، استفہام، حمزہ استفہام۔ ٹھیک ہے، تھوڑا سا مشکل نام ہے لیکن اگر اس سے یاد رکھیں کہ فہم حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں، سمجھنے، فہم مینس سمجھنا، تو سمجھنے کے لیے آپ سوال کرتے ہیں تو اس سے آپ فہم سے استفہام یاد رکھ لیں۔ تو بالکل صحیح بتایا سکینہ باجی آپ نے کہ یہ حمزہ استفہام ہے اور یہ سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے یہ؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ استفہام اسم ہے؟ حمزہ نہیں، استفہام فعل تو اسم نہیں، ہے؟ فعل تو نہیں ہے کہیں؟ نہیں نہیں فعل نہیں۔ ہاں نہیں تو بس اتنا نہیں شارٹ ہونا چاہیے۔ تو حمزہ استفہام کیا اسم ہے سکینہ باجی؟ حمزہ استفہام اسم ہے۔ اچھا اسم ہی ہے، بالکل اسم ہی ہے، ابھی تو کم ہے۔ اچھا، ایک اور آتا ہے حل، ہے نا، دو چشمی ہے اور لام حل، ٹھیک ہے، جس کا کہ ترجمہ ہوتا ہے کیا، اس کا بھی ترجمہ حل، حل اتاک حدیث موسیٰ، اس طرح سے نا۔ تو بتائیے حل کیا وہ کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ظرف میں آتا ہے حل؟ نہیں وہ کیا، اس کا بھی ترجمہ نہیں کیا ہے؟ وہ سوال پوچھنے کے لیے ہی آتا ہے۔ جی یاد نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے،
کوئی مسئلہ ایک نہیں. منٹ، ایک منٹ. اچھا 1 منٹ لے لیں. حمزہ استفہام اور حل یہ دونوں حروف استفہام کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. ہوں. یہ حروف استفہام میں آتے ہیں. مطلب اگر میں پوچھوں آپ سے کہ یہ حمزہ استفہام اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو یہ حرف ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح حل وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو وہ بھی حرف استفہام ہے. صحیح ہے. اسماء استفہام ہوتے ہیں صحیح. لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ ما، من، وہ ہیں اسماء استفہام. ٹھیک ہے. اسم وہ کاؤنٹ ہوں گے، وہ بھی سوال کے لیے آتے ہیں لیکن وہ اسم کاؤنٹ ہوں گے. اور یہ جو ہے حمزہ اور حل یہ حروف استفہام ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک. صحیح ہے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلیں صدف سکندر. جی بات. جی بتائیے. یہ انتم جو ہے انتم ہے نا، تو ابھی ہم نے بات کر لی کہ یہ حمزہ استفہام ہے اور حرف ہے. انتم اس کو آپ بتا سکتی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اسم ضمیر ڈیٹیچڈ ہے. صحیح ہے. اسم ضمیر اور ڈیٹیچڈ ہے. جو الگ تھلگ ہو کے آتے ہیں نا، اٹیچڈ ہوتے ہیں اور ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں. اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ کسی سے جڑ کر آتے ہیں. یہ ڈیٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیے صدف کہ ڈیٹیچڈ ضمائر جو ہوتے ہیں، ضمیر کی جمع ہے ضمائر. صحیح ہے. تو ڈیٹیچڈ ضمائر جو ہوتے ہیں ان کے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ 2 پرپس ہوتے ہیں جو وہ سرو کرتے ہیں. وہ کیا 2 کام کرتے ہیں وہ؟ ایک تو مبتدا بن کر آتے ہیں. ایک تو مبتدا بن کر آتے ہیں. شاباش. دوسرا؟ دوسرا یاد نہیں آ رہا. اچھا. چلیں یاد آئے تو پھر بتائیے گا. اگر یہ حالت میں اس کی پوچھوں تو وہ کیا ہوتی ہے ان کی؟ کہ کون سی اعرابی حالت میں ہوتے ہیں یہ ڈیٹیچڈ ضمائر؟ ڈیٹیچڈ ضمائر رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. رفع کی حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ یہ الگ تھلگ ہوتے ہیں تو اپنی اوریجنل حالت مینٹین کرتے ہیں. کسی کا اثر لیتے نہیں. یہ نصب یا جر میں نہیں ہوتے کیونکہ یہ کسی سے اٹیچ ہوتے ہی نہیں ہے، کسی کا اثر لیتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. چلیں یہاں پہ بتائیے کہ صدف یہاں پہ یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے یا کچھ اور جو آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے؟ وہ یہاں پہ یہ کیا کر رہے انتم؟ مبتدا لگ تو یہ مبتدا ہی رہا ہے. عادت اتوار اس کے طور طریقے تو مبتدا جیسے ہی لگ رہے ہیں. جملے کے شروع میں آ کے بیٹھا ہوا ہے تو مبتدا ہی ہے. الحمدللہ. تو صحیح لگا آپ کو بالکل صدف کہ یہ مبتدا ہی ہے. ہم نے جملے کی جو ڈیفینیشن کی تھی، جملے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو بہت بیسک اس کا تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ اور جو جملہ فعل سے شروع ہو جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. تو یہ تو جملہ شروع اس سے ہو رہا ہے. مطلب جو حرف ہے جو استفہام والا اس کو تو ہم نہیں کہیں گے یا تو جملہ اسم سے شروع ہوگا یا فعل سے. حرف تو ایڈیشنلی آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انتم شروع میں آ رہا ہے، اسم ہے تو مبتدا بن کر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے.
تو ڈیٹیچ ضمائر ایک پرپس تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ وہ مبتدا بن کر آتے ہیں جیسے یہاں پہ آ رہے ہیں. دوسرا کیا پرپس ہوتا ہے؟ اینی بڈی ریز یور ہینڈ پلیز. کسی کو یاد ہے اگر تو. جی عمرانہ. سینٹینس میں اسٹریس پیدا کرنا ہوتا ہے. جی اور اس کے لیے ہم نے وہ تاکید کے لیے. سوری کس کے لیے؟ تاکید کے لیے. جی حصر کے لیے. حسر لی حسر. جی حسر کے لیے آتے ہیں وہ اسٹریس دینے کے لیے ہے نا، جملے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. وہ مڈل آف دا سینٹینس آپ کو ڈیٹیچ ضمائر ملتے ہیں، یا تو وہ مبتدا بن کر آتا ہے یا حسر کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے، حسر کے طور پہ عمرانہ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو. جی اگر وہ حسر کے لیے آیا ہے تو وہ جی کیا امپیکٹ کرتا ہے؟ مطلب جملہ جیسے اسمیہ کے دو ہی پورشن کا ہوتے ہیں. مفہوم دیتا ہے نا، جب ہم جی جملے کا ترجمہ جملے میں جو خبر ہوتی ہے اس سے پہلے آتا ہے، اور ہی کا ترجمہ دیتا ہے کہ صحیح ہے. تو جب جملہ ہم اسمیہ ترجمہ کے کرتے ہیں اس میں کتنے خبر سے کمپوننٹس پہلے ہوتے آتا ہے ہیں؟ مبتدا اور خبر، دو مبتدا کمپوننٹس. اور خبر. صحیح ہے. تو ضمائر ڈیٹیچ ضمائر جو ہے وہ یا تو مبتدا بن کر آتے ہیں یا حسر کے طور پر آتے ہیں یا اسٹریس دینے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خبر پہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں؟ نہیں، خبر تو چینج نہیں ہوتی. خبر ویسے خبر چینج نہیں ہوتی. کلاسیکل جملہ اسمیہ میں خبر کیسے ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے خبر، اور ال کے ساتھ ہو جاتی ہے خبر. سوری، ہاں ال یس کے ساتھ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ویسے کلاسیکل جملے میں تو وہ تنوین کے ساتھ ہوتی ہے نا، نکرہ ہوتی ہے وہ. نکرہ ہوتی ہے، تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. ہاں ال کے شاباش. ساتھ آ جاتی ہے. جی جی بالکل الحمدللہ. مطلب جسٹ ان ٹائم آپ کی میموری نے جو ہے نا آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو یاد آ گیا یہ الحمدللہ. تو آئی ہوپ ایوری بڈی از نوٹنگ دس ڈاؤن کہ ڈیٹیچ ضمائر دو پرپز سرو کرتے ہیں، دو کام دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ یا تو مبتدا بن کر آتے ہیں کہ جملہ اس سے شروع، جملہ اسمیہ اس سے شروع ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹیچ ضمائر سے، یا پھر یہ کہ وہ جملے میں اسٹریس یا زور پیدا کرنے یا تاکید کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے شامل ہوتے ہیں. پھر جب وہ تاکید کے لیے آتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو خبر ہوتی ہے وہ معرفہ ہو جاتی ہے. عام طور پہ جو ہے خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اولئک ھم المفلحون. ویسے تو جملہ ایسے بھی بنتا ہے کہ اولئک المفلحون، سوری اولئک مفلحون. ٹھیک ہے، وہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. اتنی تو اب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اتنا انالیسس کر رہے ہیں آپ ہوم ورک میں ماشاءاللہ سے. تو اولئک مفلحون، اولئک وہ لوگ اور مفلحون فلاح پانے والے ہیں. لیکن قرآن میں ہمیں ملتا ہے اولئک ھم المفلحون، ہم اور ہم کے بعد المفلحون. چاہیے تو اولئک وہ لوگ وہی فلاح پانے والے ہیں. تو جو ہی کا مفہوم ہے وہ یہ ہم کی وجہ سے جو ہے ایڈیشنل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. چلیں آیت نمبر 28. جی صدف انور جی باجی. بتائیے آیت نمبر 28 میں یہ رفع آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ فیل ہے، بلند کیا. جی فعل ہے. اور فعل میں بھی کون سا فعل ہے اب تو آپ یہ بتا سکتی ہیں؟ کتنی طرح کے فعل ہوتے ہیں؟ فعل ماضی، اور
पहले माजी और पहले मुजारे, शाबाश, दो तरह के होते हैं ज़माने के पहले लिहाज से, हाल सही है। मुस्तकबिल। तो ये हाल और मुस्तकबिल कहाँ पे होता है? फ्यूचर की जैसे बात करेंगे सा या अनकरीब जो होता है तो फिर नहीं, एक मिनट ये सदफ, हमजा आपने शुरू कहा में कि वो अगर लगता है तो वो सदफ, आपने मुझे कहा कि फेल दो तरह का होता है, लेकिन फिर आपने नाम दो और भी ले लिए, तो कितनी तरह का फेल होता है पहले मुझे ये बताइए ज़माने के लिहाज से। अरबी ग्रामर की बात कर रहे हैं, माजी और मुस्तकबिल, माजी माजी और और मुजारे, पहले माजी और मुजारे मुदारे, सही है। बस मुजारे अब बताइए कि ये कौन सा है, रफ़ा जो है माजी है या मुदारे है? माजी है, फाला के वजन पे ना बाजी। फ़ाला के वज़न पे, शाबाश। मतलब जो 3 लेटर रूट वर्ड होता है वही आपको सामने नज़र आ रहा है, और उसके मतलब फ़ाला का वज़न जो है फ़ा के ऊपर, फ़ा कलमे पर ज़बर, आइन कलमे पर ज़बर, और लाम कलमे पर ज़बर। मतलब ये तो क्लासिकल एग्जांपल है ना, फ़ाला के वज़न पर रफ़ा बिन मिल रहा है आपको, शाबाश। तो ये माजी है, और माजी है तो इसका वो फ़ेल माजी है, तो इसका फ़ाइल क्या है? राफी आपको याद है जब हमने वो गर्दान की तो थी फ़ेल, फाइल बनाओ बाजी राफी, सॉरी फ़ाइल, इसका फ़ाइल क्या? मतलब रफा से इसका फाइल बना, नहीं, आप बताएं राफिया इस, बनाएंगी। नहीं आप बनाना कुछ नहीं है, आपको बताना है कि इसका फ़ाइल क्या है। और अगर आपको याद हो जब हमने इसकी गर्दान सीखी थी तो हमने इसके साथ साथ वो लगाए थे उस पर जो ये मुनफसल ज़मायर हमने फ़िट किए थे, और हमने उस हिसाब से बताया था कि ये किस स्लॉट में फ़िट हो रहा है, ठीक है। तो रफ़ा जो है उसका फ़ाइल क्या है, रफ़ा का तर्जुमा क्या है, चलें बताएं। बुलंद किया, बुलंद, सिर्फ बुलंद किया? बुलंद है ना, बुलंद, हाँ रफा हाँ, बुलंद किया। रफ़ा जो फ़ेल माजी है उसका पूरा तर्जुमा बताइए सदफ। रफ़ा से बुलंद करना तो मतलब होता है, ये तो आप उसका मज़दरी मफ़हूम बता रही हैं, मैं आपसे इसका पूरा तर्जुमा पूछ रही हूँ कि रफ़ा क्या तर्जुमा होगा, फ़ाला का तर्जुमा क्या है बताइए। उसने किया, उसने किया ना, तो मतलब यहाँ पे उसको क्यों डंडी मार रही हैं? रफ़ा में आप कह रही हैं बुलंद किया। अच्छा ये भी बोलना है। हाँ नहीं, जी बिल्कुल बोलना है प्यारी अच्छा सदफ। उसने बुलंद किया, उसने बुलंद किया, जी, उसने उठाया, उसने जी बुलंद बाजी। किया। तो ये जो उस है ये क्या है? हुआ, हाँ, हुआ, हुआ की शाबाश। जमीर है। हुआ, हुआ की ज़मीर है, और ये हुआ इसका फ़ाइल है। रफ़ा का फ़ाइल क्या है? हुआ है, सही है। जो गर्दान का पहला जी सीगा, जो बाजी। पहला स्लॉट जहाँ से कि गर्दान शुरू होती है, रफ़ा फिर रफ़ा फिर रफ़ा, ऐसे ही शुरू होती है ना। तो रफ़ा उस एक मुज़क्कर जी ने उठाया या बुलंद किया, सही है। तो रफ़ा का फ़ाइल क्या जी है? उस, और अगर हम उसको अरबिक में बोलें ज़मायर के हिसाब से तो वो हुआ इसका फ़ाइल है, सही है। हुआ, हुआ अब अगर मैं कहती हूँ सही। आपसे सदफ कि मैं आपको एक रूट वर्ड दे रही हूँ, जी बाजी। रॉ फा आइन, ठीक है, रॉ फा आइन, ये रूट जी वर्ड है आपके पास। अब आपने इससे हुआ जी फेले बाजी। माजी बनाना है, हुआ फेले माजी, तो क्या बनाएंगे आप? रफा, रफ़ा, हाँ, फ़ाला के वज़न पे रफ़ा, ये जो आपके पास है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाक जो है वो आगे से पकड़नी है या नाक जो है हाथ पीछे से घुमा के पकड़नी है, पहुंचेंगे एक ही जगह, सही। सही बाजी।
تو جی جی اتنا مشکل نہیں تھا، یہ سارا وہی سبق ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن اب کافی ٹائم بعد کر رہے ہیں تو اس لیے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نیا نیا سا آ گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں. نہیں باجی اس میں کنفیوژن رہتی ہے کہ اب آپ جو پوچھ رہی ہیں اس کا کیا جواب دینا ہے. ہاں تو اب فائل آپ کا وہ دیکھیں کہ حالانکہ ان کو پتا تھا کہ رفع فعلا کے وزن ہے. الحمدللہ وہی میں کہہ رہی ہوں، پتہ کنفیوز سب ہو کو جاتے سب ہیں کچھ کہ ہوتا ہے، پتہ نہیں بس کون سا سوال ہے. اس وقت جو ہے وہ سوچ اور جو خیالات جو ہے نا وہ ساتھ دیں اور ایک دم سے جو ہے وہ کلک کر جائے. باقی پتہ سب کو سب کچھ ہے، آئی نو دیٹ الحمدللہ. اچھا اب جب ہم جیسے جزاک اللہ پچھلی خیر. دفعہ ہم نے سورہ نازعات کا جو پہلا رکوع کیا تھا تو ہم نے کہا تھا اسم الفاعل ہی آ رہے تھے کنٹینیوسلی. اب یہاں پر جو ہے قرآن کا اسلوب ایسا ہے کہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، مطلب ایک تو ویسے ہی الفاظ میں معنی میں آپ دیکھیں، اور اگر اب ہم گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی ریپیٹیشن آپ کو بہت مل رہی ہے. اب اگر اس پورے رکوع کے آخر تک اگر ہم جائیں تو ہم کو یہ ہوا فعل ماضی کے کتنے ہی اس میں جو ہے وہ الفاظ مل جائیں گے، ہے نا. تو یہ ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے جو بار بار چل رہا ہوتا ہے. چلیں انیسہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انیسہ بتائیے یہ کیا ہے آیت السلام نمبر؟ علیکم. وعلیکم السلام. انیسہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے مجھے آ رہی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 28 رفع سم کہا. یہ سم کہا کیا ہے؟ سم کہا ہے مرکب اضافی ہے. اچھا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سم کہا میرے پاس لکھا ہوا ہے اس کی چھت. شاباش بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، بلندی یا چھت. صحیح ہے، مرکب اضافی ہے. صحیح ہے، چھت. ویری گڈ. جی پھر آگے آیت نمبر 29 میں لیلہا. لیلہا کیا ہے؟ یہ بھی میرے خیال سے مرکب اضافی ہے. بالکل صحیح مرکب آپ. اضافی ہی ہے نا. جی ہاں جی. اور ترجمہ بتائیے. اس کی رات کو. صحیح ہے. مرکب اضافی کے دو اس کی انیسہ مرکب اضافی کے دو کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ مضاف اور مضاف الیہ. شاباش. دونوں کی کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ مضاف کی کیا شرائط ہوتی ہیں اور مضاف الیہ کی کیا شرائط ہوتی ہیں؟ جو ہوتا ہے وہ تو اسم ہوتا ہے، اور جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مضاف الیہ؟ اٹیچ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا. تو وہ جو لیلہا اس کی رات کو. اچھا اب لیکن میرے یہاں پہ سوال کا یہ جواب. ہاتھ و اٹیچ ہوتا ہے. انیسہ میرے سوال کا جواب جی دیجیے. کہیے. مرکب اضافی کیا دو اسموں سے مل کر جی بنتا ہے یا ایک اسم اور ایک حرف سے مل کر بنتا ہے؟ نہیں بنتا تو دو اسم سے ہی ہے. نہیں بنتا تو جی بالکل اللہ کا شکر ہے، بس اب اس سے آگے مت بولیے گا، یہیں رک جائیں. صحیح ہے. تو مرکب اضافی دو اسموں سے مل کر بنتا ہے. ایک پہلا اسم ہوتا ہے مضاف، دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو جی ضروری ہے کہ مضاف الیہ جو ہے مضاف سے اٹیچڈ ہی ہو؟ نہیں اٹیچ کی وہ نہیں ہوتے، وہ جو ہوتا ضروری ہے نہیں ہے، مضاف بس الیہ ہاں ہوتا ہے نا الگ بھی ہو وہ. سکتا ہے. جی شاباش بہت اچھا. حالت جر میں ہوتے ہیں مضاف الیہ. ہاں اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ مضاف الیہ چاہے اٹیچ ہو چاہے ڈیٹیچ ہو لیکن ہوگا حالت جر میں. صحیح ہے نا. ہاں
इसी तरह मुदाफ की क्या शर्त है? मुदाफ की शर्त वो हालत जर में तो नहीं होता, लेकिन अपने बाद वाले इस्म को हालत जर में ले जाता है। अच्छा, वो तो है, सही है। वो कौन सी हालत में हो सकता है? मुदाफ की क्या हालत हो सकती है? अपने बाद वाले को तो जर में ले जाएगा, लेकिन खुद जो है किस हालत में होगा? उसके लिए मेरे ख्याल से कोई शर्त नहीं होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। वो रफा में हो, चाहे नसब में हो, चाहे चाहे जर में हो, वो उसके पास आज़ादी है इसकी। ठीक है, तो फिर कोई पाबंदी नहीं है उस पर, मुदाफ पर कोई पाबंदी नहीं है। नहीं, उस पे तो कोई पाबंदी नहीं। मुदाफ पहले इतना भी जी, आज़ाद ना मुदाफ पे कोई छोड़ें, पाबंदी नहीं, बाद वाले इस्म को हालत जर में इतना अलग आज़ाद तनवीन ना नहीं होता। इतना आज़ाद ना छोड़ दें प्यारी अनीसा मुदाफ को, थोड़ा तो इसको भी लगाम लगानी पड़ेगी। आपने कहा हालत तो कोई भी हो सकती है, तो बिल्कुल सही है वो। सही बोला उसको अल्लाह करने में। हाँ, क्या बोलें, जोर से दोबारा बोलें। मैं कह रही हूँ कि हाँ ये सही है ना, इसमें अल होगा ना तनवीन होगी। हाँ शाबाश। ये इसकी वो मुदाफ होता की है ना, ये मुदाफ कंडीशन है, मुदाफ की ये शर्त है किसी कि और ना ने उस पर मुझे अल आएगा ना उस पर तनवीन आएगी, बाकी हालत उसकी जो मर्जी चाहे वो ले। ठीक है, और मुदाफ इलैह की कंडीशन ये है कि वो अल भी ले सकता है, वो तनवीन भी ले सकता है, लेकिन हालत होगा जर। हालत जर में, है ना? ऐसा ही है हालत जर। जी 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 जी। तो मेन पॉइंट लैलहा, पूरी यहाँ पर कंडीशन पूरी हो रही है। आपने कहा ये मुरक्कब इदाफी है लैलहा, सही है। तो यह मुदाफ और मुदाफ इलैह की कंडीशंस पूरी हो रही हैं। हो रही है, लेकिन ये हाँ जो है ना, ये जरा ये तो रफा में होते हैं ना अटैच, हालत रफा में होते हैं अटैच जमाए। अच्छा, आपको ये तंग कर रहा है, ओके सही है। हाँ ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। लिख कंफ्यूज तो कर ये, रहा है, लेकिन मुझे जरा चलें रिजवाना यहाँ explain नहीं कर बताऊँ, मैं सकती। ट्राई करूँ? जी जी सकीना बाजी रिजवाना बताइए, मैं ट्राई चलें करूँ? सकीनाबाद, जी बताएं। सकीनाबाद बता। वो मबनी होते हैं ना, मबनी की कौन? वजह से। हाँ, जो जमायर हैं वो मबनी होते हैं, ये कह रही हैं? हाँ जो है, जी 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 जी, बिल्कुल मबनी होते हैं। तो इसी यहाँ वजह पे से ये कौन सी सही। हालत में है? हाँ, रफा की हालत, वो हाँ रफा की हालत हालत में जर होते हैं, शो नहीं करते दिखा हालत, है तो जर में, मगर ये कि वो अपनी हालत शो नहीं करते। शो नहीं हाँ शाबाश प्यारे बच्चों, अब आपने सही बात बोली है कि ये है हा जो है अटैच ज़मीर, ये है हालत जर में, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये मबनी है। सही है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो अटैच ज़मायर हैं ये किन हालतों में नज़र आते हैं? एक तो जर में तो हमें मिल गए अभी यहाँ पे, और कौन सी हालत में नज़र आएंगे ये? इट्स एन ओपन क्वेश्चन, जिसको जवाब देना हो प्लीज दे दें, क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, नसब और जर दोनों में होते हैं ना? नसब और जर, जर में भी अच्छा, होते हैं। या नसब या जर। अटैच ज़मायर जो हैं वो सिर्फ नसब या जर में, रफ़ा में हो सकते हैं? नहीं, रफा में नहीं होते, अटैच नहीं हो सकते रफ़ा में, क्योंकि वो रफा तो में नहीं। जब जिससे अटैच होंगे वो उसका असर ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए अभी हमने कहा कि जो डिटैच ज़मायर थे, अंतुम जैसे अभी आज हमारे सबक में आया था, तो अटैच ज़मीर जो होता है वो यस रफ़ा की हालत में एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि ओरिजिनल हालत है, लेकिन जो अटैच वाले हैं वो तो नसब या जर में ही होंगे, रफ़ा में नहीं हो सकते। जो डिटैच वाला है वो रफ़ा में आपको मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज एन ओपन क्वेश्चन, जिसका जवाब आता है वो हाथ ऊंचा करेगा। लैला यहाँ पे कौन सी हालत में है? एराबी हालत बताइए लैला की। नसब में है ना? क्यों है नसब में सदफ? हालत क्योंकि इसम की ओरिजिनल हालत रफ़ा है। ठीक है, मबनी होते अगर हैं।
ایک منٹ بات سنیں. کوئی اسم حالت رفع میں ہے اور میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کیوں حالت رفع میں ہے، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اسم کی تو اوریجنل حالت ہی رفع ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رفع کی علامت جو ہے وہ فائل کی علامت. تو پھر آپ دوسرا سوال جواب یہ دے سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ فائل بن کے آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے رفع کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. نصب یا جر تو چینجڈ فارم ہے اسم کی، وہ تو کوئی انفلوئنس ہوگا، کوئی اثر کی وجہ سے جو ہے اسم نصب میں جاتا ہے یا جر میں جاتا ہے. اب اگر لیلا حالت نصب میں ہے تو کیوں ہے بتائیے. اینی بڈی؟ یس عمرانہ. مفعول آ رہا ہے یہاں، سوری مفعول بن کر آ رہا ہے. مفعول بہی ہے نا اختشا کا، جی، کیونکہ فعل وہ کا مفعول ہے اختشا کا. اس سے پہلے ایک فعل آ رہا ہے اور فعل کے بعد اسم حالت نصب میں ہی ہوتا ہے موسٹلی، ایسا ہی ہے. یس جی اور نو؟ جی، جی بھائی. فعل کے بعد ایک اسم آپ کو موسٹلی حالت نصب میں نظر آئے گا تو وہ مفعول بن کر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پہ لیلا جو ہے ہمیں حالت نصب میں مل رہا ہے، اور وہ ہا کی ضمیر کے ساتھ اٹیچ ہو، جو اٹیچ ضمیر ہے اس کے ساتھ مرکب اضافی بنا رہا ہے. شاباش. چلیں let's see what else we can do. اچھا آپ یہ جو ہے آیت 30 اس میں بتائیے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، مرکب ناقص کوئی بن رہا ہے یہاں پہ؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کوئی مرکب ناقص بن رہا ہے یہاں پہ؟ جی عمرانہ بتائیں. نہیں بن رہا. نہیں بن رہا. یہ واو جو ہے نا بگننگ میں آیا کہ یہ حرف عطفی ہے نا، تو پہلی آیت سے یہ موصوف ہو رہا ہے یہ والی آیت. اور بعد ذالکہ جو ہے نا بعد ظرف ہے، اس کے بعد یہ ذالکہ مداخل ہے، یہ شاباش، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. بعد دہاہا ہے. بعد ذالکہ یہ مرکب اضافی ہے، بعد مضاف اسم ہے، اسم ظرف ہے جو یہاں مضاف بن رہا ہے، اور ذالکہ اسم اشارہ ہے جو یہاں پہ مضاف الیہ کا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو بعد ذالکہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. شاباش. اوکے. اچھا پچھلی جو ہم نے وہ کیا تھا فرسٹ رکو جو لاسٹ ٹائم کیا تھا، اس میں آیت نمبر 10 نکالیے ذرا. آیت نمبر 10 سورہ نازعات، آیت نمبر 10 ان لمردودون فی الحافرہ، ٹھیک ہے. لمردودون کیا ہے؟ لمردودون اینی بڈی؟ فعل ہے بس، ایک منٹ لوٹائے جائیں آپ گے. اس کے بارے میں سوچیں جب تک ہم دوبارہ ری جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. پلیز ری جوائن.